اچھا رضوان یہ بتائیے کہ آپ ایک پی ایس ایل کی وننگ ٹیم کے کپتان ہیں اور انگلینڈ کی سیریز جو ہے وہ کسی بھی وائس کیپٹن ٹیم کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، تو مورال کتنا ہائی ہے اور کس طریقے سے لے رہے ہیں انگلینڈ کی سیریز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود بھائی بیسیکلی الحمدللہ مورال تو سارے لڑکوں کا کافی اچھا ہے۔ اگر اب پی ایس ایل کے علاوہ بھی اگر بات کریں تو الحمدللہ ہماری اس ٹائم انٹرنیشنل ٹیم 6 سیریز الحمدللہ ہماری پاکستان کی ٹیم جیت گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیت کے ساتھ مورال کافی کانفیڈنس اوپر ہوتا ہے الحمدللہ، اور سارے لڑکے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ کل ہمارے ایک اچھا تگڑا سیشن ہوا ہے الحمدللہ یہاں پہ، اور ہمیشہ سے جب بھی انگلینڈ آتے ہیں بولو پریس کانفرنس میں نہیں آ رہا۔ ہیلو صحیح ہے عمران اپنا مائک میوٹ کر لیں پلیز۔ تو جب بھی انگلینڈ ہماری ٹیم آئی ہوئی الحمدللہ اچھی پرفارمنس دی ہے سارے لڑکوں نے، اور بیسیکلی اگر آپ کے سامنے ہے کہ اتنے 6 سیریزوں کے بعد کوئی ٹیم جاتی ہے اور کسی بھی ہاں ایک اب مشکل اوپوننٹ ہے انگلینڈ، ہمیشہ سے مشکل، کیونکہ ورلڈ چیمپئن بھی لاسٹ ٹائم اگر آپ دیکھ لیں ہمارے لڑکوں نے کافی الحمدللہ ورلڈ کپ میں، جو ورلڈ کپ ان لوگوں نے جیتا ہے اسی ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم نے انگلینڈ کو ہرایا تھا۔ تو یہ کہ انشاءاللہ تگڑا مقابلہ ہوگا، مگر یہ کہ ہمارے لڑکوں کی مورال کافی اچھے ہے۔ شاہ جی ہیلو ابراہیم، میں جی کوشچن کروں؟ جی شاہ جی سوال کریے۔ اچھا رضوان، ماشاءاللہ آپ نے ملتان کو پی ایس ایل جتوائی، آپ نے کے پی کو T20 جتایا، آپ نے قائد اعظم ٹرافی کے بھی جوائنٹ ونر رہے، باقی بھی آپ کی ایز اے کیپٹن بڑا آپ کی پرفارمنس ہے۔ تو ماننا کرکٹ میں یہی ہوتا ہے، کیپٹن وہی اچھا ہوتا ہے کہ جو سیکھ کے اور کچھ دکھا کے اوپر آئے، نہ کہ ڈائریکٹ کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے۔ ضرور بابر اعظم ماشاءاللہ بڑے اچھے کیپٹن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کبھی یہ دل میں خیال نہیں آیا کہ بابر اعظم کا تھوڑا ہاتھ بٹائیں اور کوئی ایک آدھ فارمیٹ کے کیپٹن آپ بھی ہو جائے؟ دیکھیے جی میرے خیال سے میں کبھی اس چیز پہ کبھی میں زیادہ سوچتا نہیں اس چیز پہ، کیونکہ میرا کام یہاں پہ اس ٹائم یہ کہ ایز اے پلیئر کھیلنا ہے۔ اور اگر اب شریعت و اسلام کو بھی دیکھ لے تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ کسی امارت کی خواہش نہیں کرنی، ٹھیک ہے، مل جائے تو اس سے انکار نہیں کرنا، اگر نہیں ملی تو خواہش نہیں کرنی۔ یہ میرا کام یہاں پہ صرف یہ کہ میں ایز اے پلیئر کھیلوں۔ ہاں میں وائس کپتان ہوں، کپتان میرے ساتھ مجھ سے جس چیز پہ ہیلپ چاہتا ہے میں ضرور اس کی ہیلپ کرتا ہوں، اور الحمدللہ جس سٹیج پہ اب کپتان جا رہے ہیں الحمدللہ، تو جو ہم سوچتے آ رہے تھے کہ یار ہمارے پاس بھی ورلڈ کے بیسٹ کپتان جو ہم دنیا میں دیکھتے تھے، الحمدللہ ہمارا اس ٹائم ہمارا کپتان اسی سٹیج پہ الحمدللہ اللہ پاک اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ اس کی پاس کی رزلٹ دیکھ لیں، مطلب جس طرح ہماری لاسٹ 6 سیریز ہوئے ہیں، تو اس میں اس نے ایسے بہت سی ڈیسیشن کیے کہ جو ہمارے مطلب اگر ہم 2-3 پلیئر بھی مل کے سوچتے تو میرے خیال سے اس سے بہت اوپر سوچ اس نے رکھی تھی الحمدللہ۔ رشید شکور اور بدیع زمان۔ السلام علیکم رضوان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا رضوان، جس طرح اب یہ بابر اعظم کی بات ہوئی تو T20 کی جو ریسنٹلی جو سیریز ہوئی ساؤتھ افریقہ میں اور زمبابوے میں، اس میں زیادہ تر رنز جو ہیں وہ آپ کی طرف سے دیکھنے میں آئے۔ بابر اعظم نو ڈاؤٹ وہ رنز کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ ڈسکشن اس کا رہتا ہے کہ ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے اس پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ پھر ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے میں جو مڈل آرڈر بیٹنگ ہے وہ بری طرح ناکام رہی، اتنا پرفارم نہیں کر سکے۔ تو اپنے اوپر کچھ پریشر محسوس کرتے ہیں کہ مطلب 7 اوپنر جو ہے وہ اس کا اسٹرائک ریٹ کا بھی ایشو ہے، اور نیچے جو بیٹسمین ہیں وہ بھی رنز نہیں کر رہے ہیں، تو اپنے اوپر کچھ پریشر محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی پریشر تو نہیں، میں تو اس کو انجوائے کر رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ یہ ایک سٹیج ہے آج میرے بھی اوپر کہ میں ٹیم کا مین پلیئر مجھے مان رہے ہیں۔ اس طرح آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ یار اگر میں رنز کر رہا ہوں تو مینس کہ میں آج اللہ پاک نے مجھے یہ سٹیج دے دی ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کا مین پلیئر میں بن رہا ہوں۔ اور جہاں تک بابر بھائی کی بات رہی تو یقین کرے مجھے تو شاید ہمیں اس چیز کا تو فیل نہیں ہے اور اس کے اسٹرائک ریٹ کا، کیونکہ الحمدللہ جب بھی ہم اس کے دیکھتے ہیں پرفارمنس، جب بھی وہ رنز کرتے ہیں 140 پلس کی اسٹرائک ریٹ سے رنز کرتا ہے۔ اور جہاں تک اگر آپ میں سمپل ایک میچ کی ایگزامپل دے دیتا ہوں جس میں ہم نے 200 کی ہے، کہنے پہ تو الحمدللہ ساری دنیا باتیں کرتی ہے کہ دونوں کے اسٹرائک ریٹ رضوان کے بھی اس کے بھی، مگر اللہ الحمدللہ 200 رنز چیز کروایا ساؤتھ افریقہ میں، وہ بھی اوپنن پہ، اور ہمیں اور وہی کھیل رہے جس کی اسٹرائک ریٹ کی بات ہو رہی ہے۔ میرے خیال سے ایسا تو کوئی ایشو نہیں آ رہا۔ ہاں یہ ایک ہے کہ مڈل آرڈر کا تھوڑا سا ہمارا ایشو تھا کہ مڈل آرڈر پہ تھوڑا سا، مگر الحمدللہ امید ہے کہ سیریز میں انشاءاللہ وہ سارا کور ہو جائے گا، کیونکہ کچھ نئے لڑکے آگے مڈل آرڈر کے لیے،
اور بہت سا کام کیا ہوا ہے لڑکوں نے مڈل آرڈر کے اس پہ انشاءاللہ, تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کور ہو جائے گا وہ. تھینک یو. جی بدی. رضوان بھائی زبردست پرفارمنس آپ کی رہی ہے اور ہماری دعا ہے کہ مستقبل میں بھی رضوان ایسی ہی پرفارمنس دیتا رہے انشاءاللہ. تو کتنا کچھ رضوان پریشر ہوتا ہے کہ جب دو وکٹ کیپر آپ باہر بیٹھے ہوں رضوان کے مقابلے میں, تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ جو بھی لوگ ہیں آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ رضوان رنز کرے گا تو ٹیم جیتی ہے, رضوان پرفارمنس دے گا تو نہ جیتے, اور جس طریقے سے آپ کیپنگ کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک موقع پر ایسا بھی سوشل میڈیا پہ آ گیا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ رضوان دبئی کے گراؤنڈ سے ابوظہبی سے دبئی کے گراؤنڈ میں بھاگ کر کیچ پکڑ رہے ہیں, تو ایسے ریمارکس آتے ہیں تو کتنا خوشی محسوس ہوتی ہے, کیا لوگ جو ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ یقیناً جی خوشی تو ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ اسٹیج پہ لگے ہوئے ہو تو آپ کو ضرور کانفیڈنٹ کی ضرورت ہے. اگر جس طرح میں کہتا ہوں کہ ہماری ٹیم لاسٹ 6 میچز 6 سیریز جیت گئی الحمدللہ, تو یہ ہے کہ ہم اس ٹائم کسی بھی دنیا کی کسی ٹیم کے سامنے بھی آنے کو تیار ہے, کیونکہ جیتے ہوئے الحمدللہ کانفیڈنٹ سے لوگ سارے بات کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی ایسے پلیئر کو بھی جو ہے نا ضرورت تو ہوتی ہے ان چیزوں کی, اور جہاں سے فین سے محبت ملتی ہے اور پھر آپ لوگوں سے اچھے کمنٹس ملتے ہیں, تو ہمارا بھی ایک لیول ہوتا ہے بہت اوپر تک چلا جاتا ہے, جو پھر الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹے کی محنت کرے تو 2 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ کو یہاں اتنی محبت ملتی ہے اور اتنا سب کچھ ملتا ہے تو ضرور آپ کو بھی کچھ مطلب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ کروں. اور جہاں تک کیپرز کی بات رہی تو یہ تو 2 کیپر ہیں انشاءاللہ. اگر نیکسٹ آپ کو اگر ہمارے پاکستان میں کوئی 4-5 کیپر بھی ایسے آئیں گے انشاءاللہ, وہ رکیں گے نہیں. اگر اسٹیج پہ پاکستان کی قابل ہے تو 5 کیپر ہوں گے انشاءاللہ پاکستان ٹیم کے. بلال عقیل اور قادر خواجہ. جی السلام علیکم رضوان. میرا سوال یہ ہے کہ اب آپ شرجیل اور فخر اور اس کے ساتھ بابر اعظم, یہ 4 اوپنرز ہیں, اور شعیب مقصود مڈل آرڈر بیٹسمین ہے اور انہوں نے پورا پی ایس ایل جو ہے وہ 1 ڈاؤن کھیلا ہے. تو اب آپ کو اگر اوپننگ سے اگر تھوڑا سا نیچے آرڈر پہ کھلائیں تو آپ کی اوپننگ کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے. اسی طرح اگر بابر کھیلیں شرجیل کھیلیں تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے ابھی تک؟ دیکھیں جی, ہماری الحمدللہ جو بیسیکلی ٹاپ آرڈر کا جو ایشو ہے الحمدللہ وہ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے تو ہمارے ٹاپ آرڈرز الحمدللہ بالکل ایک سیٹل ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور جہاں تک ہمارا ایشو تھا وہ صرف مڈل آرڈر کا تھا, اور جو میرے خیال سے ابھی انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ اس سیریز میں جو ہم آپ کو کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ شعیب مقصود اگر آپ دیکھتے ہیں تو شعیب مقصود کا اگر پہلا پیریڈ دیکھ لیں, ہمارا جو پہلا پیریڈ تھا پی ایس ایل کا تو وہ نیچے کھیلا ہے, 5-6 پہ کھیلا ہے, ہمارا 4-5-6 پہ کھیلا ہے وہ کراچی والا, اور اس وہاں پہ بھی اس نے پرفارم کیا. دوسرے کہ پاکستان ڈومیسٹک میں بھی جو ہے نا وہ نیچے ہی کھیلتا ہے, تو ہم لوگ اس کو میرے خیال سے کوئی یہ ایک رول دیا تھا ہم نے شعیب مقصود کو پی ایس ایل میں, جس میں اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ سے بھی بہت اعلیٰ کر دیا الحمدللہ. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس کیلیبر کا پلیئر ہے وہ کسی بھی جگہ پہ وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے ہمارا شعیب مقصود. اور جہاں تک ہماری بات ہے تو انشاءاللہ ٹیم کی خاطر جہاں پہ بات آئے گی تو انشاءاللہ میں اور کپتان دونوں, کیونکہ کپتان خود بھی قربانی کے لیے تیار ہے, انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں, تو جہاں پہ ٹیم کو سوٹ کرے گی وہ چیز کوشش کریں گے اس پہ جائیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم رضوان. رضوان, آپ نے پاکستان سپر لیگ 6 میں سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو, چیمپئن بنے. آپ نے اپنی اسمائل سے تمام ناقدین کو جواب دیا اور پرفارمنس سے جواب دیا, تو یہ بتائیں فیلنگس کیسی تھی ویسے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں صرف ہم انگلینڈ میں ایک ODI سیریز جیت سکے ہیں ابھی تک, اور ایسا کیا کانفیڈنس ہے اس بار کہ انگلینڈ جیسی ورلڈ چیمپئن کو ہرا دیں گے؟ دیکھیے جی, جزاک اللہ خیر پہلے تو مبارکی کے لیے. دوسرا یہ کہ اسماعیل تھوڑا سا تھا مطلب کہ یار بس وہ اللہ جل جلالہ کے احسان کرم, اور وہ وقت انسان کو یاد آ جاتی ہے کہ جب انسان مطلب یہ کہ میں آج تک کھیلتا نہیں تھا, بالکل روپ کے باہر رہتا تھا, اور ایک دم اللہ پاک نے مجھے موقع دیا اور اللہ پاک نے پرفارمنس کرائی, اور اللہ پاک نے اسٹیج پہ کھڑا کروا دی کہ چیمپئن. پھر اس پریزنٹیشن میں میں تھا اور جب مجھے ٹرافی میں نے اللہ پاک کے فضل سے پکڑی, تو یہ ایک عجیب سے وہ ٹائم ہوتا ہے جو انسان بیان نہیں کر سکتا. اور جہاں تک آپ نے کی ہے کہ بات کی ہماری اپوننٹ کو ہرانے کی, دیکھیے جی ہمیشہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو انگلینڈ میں ہماری ٹیم بہت اچھی کھیلی ہے الحمدللہ, یہ بھی اس نے شروع سے اگر آپ دیکھ لیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس کبھی جیت کا ایک بیڑ آپ کے پیچھے ہو جیت کا الحمدللہ, جو آپ 6 سیریز الحمدللہ ہم جیت چکے ہیں, اور اچھی خاصی مطلب ٹیموں سے ہمارے اپنے ملک میں بھی ہوم آوے دونوں اس ٹیم کو ہرا چکے الحمدللہ, تو آپ کو پاس ایک کانفیڈنٹ ہوتا ہے.
اور جس طرح ہمارے پلیئر جس طرح پرفارم کر رہے، اگر آپ اپنی پلیئروں کی بات کریں، جس طرح ہمارا بابر بھائی ہے، فخر زمان ہے، شاہین شاہ ہے، حسن علی ہے، فہیم اشرف ہے، جس ٹچ میں یہ آ رہے ہیں الحمدللہ، تو میرے خیال سے یہ اگر آپ کے پاس یہ سارے اوپر سے بھی ہو، آپ کی بولنگ میں بھی ہو، جس طرح ہمارا شاداب ابھی آئے گا، اسٹرائک بولر ہے ہمارے پاس، تو میرے خیال سے جو کمی تھی ہماری وہ انشاءاللہ وہ ساری پوری ہوگی سیریز میں، انشاءاللہ بہت ڈفرنٹ ملے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ Last two questions, Imran Siddiq اور عثمان خان۔ اچھا السلام علیکم رضوان بھائی، آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا رضوان بھائی، اب پی ایس ایل کے بعد ڈائریکٹ آپ انگلینڈ چلے گئے، تو کوئی پلان ہے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے بعد ملتان جا کے جو ہے وہ ٹرافی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہے ملتانیوں کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ کہ آپ تو تینوں فارمیٹ میں اچھا کھیل رہے ہیں، لیکن کون سا وکٹ کیپر ہے جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، جس کو دیکھ کے آپ نے جو ہے وکٹ کیپنگ شروع کی؟ پاکستان کا ہے یا پاکستان سے باہر کا ہے؟ دیکھیے جی، پی ایس ایل کے بعد اب پی ایس ایل کی ٹرافی کو انجوائے کرنا مجھے مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ جتنی سیریزز آگے آ رہے ہیں، ابھی یہاں سے ویسٹ انڈیز سے پھر میرے خیال سے افغانستان کی سیریز ہے، افغانستان کے بعد پتہ نہیں میرے خیال سے کوئی سیریز آنے والی ہے پاکستان میں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ورلڈ کپ ہے، پھر اس کے بعد سیریزز ہے، تو میرے خیال سے میں جب پی ایس ایل میں بھی تھا تو میں نے ان چیزوں کو ذرا دور رکھا ہے، کیونکہ جب میں کوشش کرتا ہوں کہ پریزنٹ ٹائم پہ جو ہوں اس کو انجوائے کروں، تو الحمدللہ پی ایس ایل میں تھا تو پی ایس ایل کو انجوائے کیا ہے۔ اب پاکستان ٹیم میں آ گئی تو میرے خیال سے وہ میرے جو چیز تھی پیچھے ملتان سلطان والی، میرے خیال سے ختم ہو گئی ہے۔ جب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتان سلطان کے لیے قریب آئیں گے تو اس کے لیے پورا سوچیں گے، ہاں کہیں پہ ضرورت ہو یا کوئی چیز کی ضرورت تو ہم ضرور اویلیبل ہے اس کے لیے، مگر یہاں پہ میرے خیال سے پریزنٹ میں رہنا چاہیے ہمیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر سیریز کے بعد دوسری سیریز، اور کبھی آپ ایک سیریز پہ ایزی نہیں ہو سکتے ہیں، اگر اوپر سے اوپر ٹیم کو جانا ہے انشاءاللہ تو ہمیں کبھی ایک سیریز جیتنے کے بعد ایزی نہیں ہونا، کیونکہ ہر ایک چیلنج کے بعد دوسرا چیلنج سر پہ ہے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا میں بھول گیا، وہ یہ آپ نے کون سا وکٹ کیپر ہے جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ اچھا برادر، جیسے شروع میں تو دیکھیں جی مجھے پسند جو تھا وہ ایڈم گلکرسٹ تھا، جس کو میں نے دیکھا تھا اس کی کیپنگ وغیرہ، مگر یہ ایک ٹائم پہ آپ کو بہت ساری چیزیں کسی نہ کسی سے سیکھنی پڑتی ہے، کسی چیز میں کنفرم آج تک نہیں ہو رہا کہ یار بس یہ میرا ایک یہ تو ہے۔ اگر آج کل میں جیسے اگر بیٹرز کی بات کروں تو مجھے ایک ٹائم پہ ٹنڈولکر زیادہ پسند تھا، مگر آج تک اگر میں دیکھوں تو اے بی ڈی ویلیئرز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اگر کیپرز کی بات کروں تو ایک ٹائم پہ جب میں دیکھتا تھا پاکستان میں تو راشد بھائی کی کیپنگ میں زیادہ دیکھتا تھا، راشد لطیف کی، وہ مجھے بہت پسند تھی، مجھے جب اینڈ ٹائم پہ میں نے جب کلیکشن جب تھوڑی سمجھ آئی کیپنگ کی تو میں زیادہ پسند کرتا تھا وہ ذوالقرنین کو، جس طرح اس کی کلیکشن تھی، یا مطلب جس طرح اس نے ایفرٹ، میں 2-3 میچز میں نے لائیو دیکھا تھا اس کو، تو یہ مختلف ٹائم پہ مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں جو دیکھ کے پسند کرنا پڑتا ہے۔ جی السلام علیکم رضوان، اچھا آپ سے کویشچن میرا یہ تھا کہ اس دفعہ انگلینڈ کے اندر سیریز کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ اس طرح بھی ہوگی کہ فینز اس پر الاؤ ہو رہے ہیں، تو کتنے ایکسائٹیڈ ہیں آپ کے فینز کے درمیان آپ سیریز کھیلیں گے، اور کس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بردر یہ ایسا ہے کہ فینس تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ فینس کے بغیر تو کوئی کرکٹ ہے کمپلیٹ ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھی یہی فیل ہوتا ہے کہ فینس کے بغیر تو ہم بالکل ہم کھیلتے ہیں مگر اس طرح مزہ نہیں آتا، مگر ہمیں جس طرح انگلینڈ کی فینس ہے اور پاکستان کی فینس ہے سیم ہی ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں جتنے فینس ہمیں ملتے ہیں اس کے بعد میرے خیال سے اگر ہمیں کوئی فینس ملتے تو انگلینڈ میں ملتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی سپورٹ، ان کی جو چیخ و پکار ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کافی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں جب کہیں پہ خدا نخواستہ اگر ہمارا حوصلہ کہیں پہ بھی ڈاؤن ہوتا ہے کسی وجہ سے بھی، تو یہ وہ جو ان کا بنچ ہوتا ہے جو ہمیں دوبارہ اٹھانے کی اٹھان ملتی ہے اس سے، تو الحمدللہ اس کی فینس کی تو ہمیں ضرورت ہوتی ہی رہتی ہے، مگر یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کا پریشر لیں تو میرے خیال سے کسی پلیئر بھی فینس کا پریشر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ الحمدللہ سارے لڑکے اس چیز کے ساتھ عادی ہو چکے اور ہمیشہ سے کھیلتے آ رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس چیز کا کوئی خاص پریشر نہیں ہوتا لڑکوں کو۔ بس لاسٹ کوشچن میں دیتے ہیں کہ یہاں پہ اس ٹائم ویدر کنڈیشن جو ہے وہ اوور کاسٹ ہے اور بارش ہے، تو آج بھی پرابلی ہم لوگ ویڈیو سیشن کریں گے۔ لاسٹ کوشچن عتیق بھائی آپ کر لیں۔ رضوان بھائی یقین بہت شکریہ، ابراہیم بالکل آخری وقتوں میں آپ نے ٹائم دیا۔ رضوان بھائی آپ کے ناشتے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، میں تو صرف یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بیٹنگ میں جیسے یونس خان تھے تو آپ ان سے کافی ٹپس لیتے تھے، لیکن اب یونس خان نہیں ہے تو آپ کو کیا ان کی کمی محسوس ہوگی؟
دیکھیے جی یونس بھائی ہمارے لیجنڈ ہیں الحمدللہ، اور ہمیشہ سے جب ہم اپنے ساتھ پویلین میں ہوتے ہیں تو آپ اس سے فائدہ لیتے ہیں. جس طرح اگر آپ ابھی جس طرح وقار بھی ہے بولرز کو ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے ایک ٹائم پہ مشیب آئے تھے، تو مطلب یہ ان سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سو مچ رضوان. تھینک یو جی.